جو شہباز بھی ہیں، جو قلندر بھی ہیں، جو سیف اللسان بھی ہیں، جو شمس الدین بھی ہیں، جو مخدوم بھی ہیں، جن کا سلسلہ نسب 13ویں پشت پہ جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، جو غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے، جو با کمال عالم دین تھے لسانیات اور صرف و نحو میں، جن کو ید طولہ حاصل تھا، فارسی اور عربی پر کامل دسترس رکھتے تھے، جو شاعری میں بلند مقام رکھتے تھے، جو مدرسہ بہاؤالدین ملتان شریف میں فارسی اور عربی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہتے تھے، جنہوں نے روحانی دنیا میں امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کی درس سے فیض سمیٹا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص عنایات جن کو نصیب ہوئیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم جن کے شامل حال رہی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار عظیم ہستیوں کے درس سے جنہوں نے اپنا روحانی تعلق جوڑا، تاج الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے جن کے سر اقدس پر قلندریت کا تاج سجا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خاک کو جنہوں نے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، اور پھر اسی دربار سے آپ رحمت اللہ علیہ کی سلیکشن ہوئی اور اسی بارگاہ سے آپ کو سیون شریف کی تاجداری کا اشارہ ہوا، یعنی دنیا انتہائی احترام سے آپ کو حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت انتہائی ڈائیورس شخصیت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ظاہر ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، یا یوں کہیے کہ علمی کجی کی وجہ سے، یا یوں کہیے کہ اپنی محدود سوچ کی وجہ سے ان کی شخصیت کو محدود کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ آپ کی شخصیت تو بہت آفاقی شخصیت ہے صاحب، اور علمی حوالے سے جتنا بلند مقام ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جن دنوں بر صغیر ہندوستان کے مختلف اطراف میں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام شمع اسلام روشن کیے ہوئے تھے، وسط ہند اور جنوبی پنجاب میں چشتی سلسلے کے بزرگ توحید و رسالت کا درس باقاعدہ دے رہے تھے، اور خاندان سہروردیہ کا فیضان دہلی تا ملتان پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک باب الاسلام سندھ فیوز و برکات سے خاصا دور تھا، یعنی اس کو حصہ نہیں ملا تھا۔ ان دنوں ناظرین باب الاسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، ہر طرف گناہ کا دورہ تھا، اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار ہوئے تھے، لوگوں کی اخلاقی حالت انتہائی ابتر تھی، اور اسی وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے مکمل طور پر قائم ہوئے تھے، جہاں ہر طرف چہل پہل تھی، اور شام ڈھلتے ہی عالم یہ ہوتا تھا کہ چراغ روشن ہو جایا کرتے تھے، رات نے جیسے ہی، یعنی سمجھ لیجئے کہ شام نے جیسے ہی رات کا لبادہ اوڑھ لیا تو گانے بجانے کی محفلیں سج جایا کرتی تھی، عورتیں جو اس سر عام گناہ کی دعوت دیا کرتی تھی، اوباش نوجوان گناہوں کے بھور کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ ایسے تعفن زدہ ماحول اور گناہوں کی دلدل میں دھسے ماحول میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا آسان نہ تھا صاحب، انتہائی مشکل ترین کام تھا، مگر وہی بات ہے جب انتخاب اللہ کی بارگاہ سے ہو جائے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو باقاعدہ اذن فرمائے، تو ہر مشکل، یعنی مشکل سے مشکل ترین راستہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی آسان ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بھی ناظرین یہی تھا کہ آپ نے عظیمت کے راستے کو باقاعدہ اختیار کیا۔ جب آپ سیون شریف تشریف لائے تو اپنی تعلیمات کے ذریعے سے آپ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ ان 4 یاروں کے روحانی نیکسز میں شامل تھے جن میں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، جن میں جلال الدین سرپوش رحمت اللہ علیہ، جن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ شامل تھے، یعنی ان 4 ہستیوں کا نیکسس تھا جو پورے بر صغیر پاک و ہند کے اوپر اپنے روحانی فیضان کو عام کر رہا تھا۔ حضرت سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے بے انتہا جد و جہد سے کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس بھی کرایا، جن کی خانقاہ مذہبی ہم آہنگی، یعنی جسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا انٹرفیتھ ہارمونی کی ایک عالیشان مثال بنی، کلچرل ڈائیورسٹی ناظرین شاندار مثال تھی ان کی خانقاہ کی، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کر
کہ لوگوں کے اپنے یعنی لوگوں کے قلوب کو نہ صرف مسخر کیا بلکہ لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل بھی کیا اور مذہبی رواداری کی باقاعدہ بنیاد بھی رکھی، جن کی دعوت سے ہزاروں غیر مسلموں کو دولت اسلام نصیب ہوئی اور گمراہ لوگ راہ راست پر آئے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بے انتہا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ علم کے بہت ہی قدردان تھے، نیز اہل علم کے مقام و مرتبے کا باقاعدہ لحاظ کیا کرتے تھے، نماز کی امامت بہت کم فرماتے، ہمیشہ کوشش رہتی کہ آپ کے پاس جو علماء کرام موجود ہوتے کوئی نہ کوئی اس میں سے امامت کروا لے۔ اسی طرح سے سیون شریف میں آپ نے مدرسہ فقہ الاسلام باقاعدہ قائم کیا، جس کے بارے میں منقول ہے کہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مدرسہ پہلے ہی سے قائم تھا۔ البتہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے دور میں اس جیسا عالی شان مدرسہ پورے باب الاسلام سندھ میں موجود نہ تھا۔ یہ تعارف ہے بنیادی طور پہ قلندر پاک کا کہ جنہوں نے علمی تشنگی کو مٹایا، بلکہ مصر سے اور دور دراز علاقوں سے طلباء اس مدرسے میں باقاعدہ آ کے تحصیل علم کیا کرتے تھے۔ یہ ہے تعارف بنیادی طور پہ قلندر پاک کا۔ آج آئیے ناظرین اسی کہکشاں کے ایک انتہائی حسین تارے یعنی حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن